مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میری ابو جہل سے تھی دوستی، بڑے لوگوں کی بڑوں سے دوستیاں ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی میں مکہ میں جاتا تو میرا ریسٹ ہاؤس ابو جہل کا گھر ہوتا۔ ایک دفعہ میں اور ابو جہل جا رہے تھے، آگے سے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں راستے میں دیکھ کے موقع کو غنیمت جانا کہ دو سردار اکٹھے ہیں، ایک مقامی اور ایک مسافر، بندے دونوں بڑے قد کاٹ والے ہیں۔ اس کا مطلب مومن کی ہمیشہ چاہت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ملے صحیح، کوئی موقع ملے صحیح، یار میں ان کو کوئی جمعے کی دعوت ہی دے دوں، میں ان کو کوئی دین کی بات ہی بتا دوں، چلو آج موقع جو بنا ہوا ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ، یہ مولویوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی حریص ہوتے ہیں کہ موقع ملا ہے، چلو بات بتا ہی دو۔ حالانکہ معاذ اللہ لوہے پہ لکیر تھی، معاذ اللہ، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ حالانکہ نفرت، عداوت، بغض، زیادتی اور فساد میں ابو جہل جہالت کا علم بردار تھا، اتنا بڑا علم اور نشان تھا کہ علل اعلان تھا، جیسے آپ اور ہم چھوٹے سے بندے کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ نہیں سیدھا ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس کو نصیحت کی۔ اب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے یہ سنا، مغیرہ بن شعبہ، ابو جہل نے ساری بات سنی اور جب نبی علیہ السلام چلے گئے کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم انی اعلم انہ یقول الحق، اللہ کی قسم میرا دل کہتا ہے کہ یہ بندہ حق بات کہتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سیانا بندہ تھا اور عرب میں مشہور تھا کہ عرب کے اندر اگر دو سب سے دانا بندے اٹھا لیے جائیں تو ایک امیر معاویہ اور دوسرے مغیرہ بن شعبہ ہوتے، اتنے فہم و فراست۔ اب مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے جب میرا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حق اور حقیقت ہے پھر اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا آج یہاں کا سب سے بڑا چودھری میں ہوں، پنچایتوں کے فیصلے میرے پاس آتے ہیں، دنیا میرے دروازے کی دستک دیتی ہے، اگر محمد کو تسلیم کر لوں تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر مجھے ان کی بات ماننی۔ حسد، یعنی حسد سب سے بڑی رکاوٹ ہے حق کو تسلیم کرنے میں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اللہ کے بندوں کو سمجھایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں علماء میں حسد، بہن بھائیوں میں حسد، کاروباریوں میں حسد، کام کرنے والوں میں حسد، رشتہ داروں میں حسد، لکھنے والوں کا آپس میں حسد، کوئی محکمہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس حسد کی آگ میں نہ جل رہا ہو الا ما رحم ربی۔